روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے، اور آج موضوع ہے امت مسلمہ، یعنی کہ مسلم امہ کے موضوع پر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ جاننے کی کوشش کریں گے آج کہ دراصل امت مسلمہ کا تصور کیا ہے، تشخص کیا ہے، اور ماضی میں کیا اس کا تشخص رہا، اور عہد موجود میں اگر ہم دیکھیں تو اگر امت مسلمہ کے تناظر میں دیکھیں، اس حوالے سے بات کریں تو امت مسلمہ کس سطح پر نظر آتی ہے، اور اس کا مجموعی طور پر ایک کیا پرسپشن ہے پوری دنیا میں مسلم امہ کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ جو مسلم امہ کا ایک تصور ہے وہ کیا ہے، اور نظام مرانیات کے تناظر میں دیکھیں تو کیا بنتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ قرآن کریم نے امت خیر کہا، اسے امت وسط کہا، اور بہت سے سوالات ایسے امت مسلمہ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں، اس کی ملی وحدت کی ضرورت کتنی ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ عہد موجود میں اگر ہم امت مسلمہ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو شامل ہو جائیں تو امت مسلمہ جو ہے اپنا بہت اچھا تشخص جو ہے اقوام عالم کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ممتاز و معروف عالم دین میرے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آپ ان کے جوابات کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین مفتی عبداللہ نورانی صاحب۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے پینل میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، شائستہ انداز تکلم ہے آپ کا، قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں مسلم امہ کی تعریف۔ ایک تو یہ بتائیے گا، پھر یہ کہ نظام عمرانیات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو مسلم امہ کا ایک تصور جو ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا ایک تصور ہے وہ کیا ہے، اور ملت واحدہ کے تناظر میں بھی اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ جیسے کہ آپ نے اپنے مقدمے میں اور ابتدائی گفتگو کے اندر قرآنی آیات طیبات کی طرف اشارہ کیا، جس میں خود رب کائنات نے آج دنیا کا کوئی اور اگر امت مصطفیٰ کریم کو کوئی اعزاز کو آنر کو مقام دے تو شاید کوئی کہے گا کہ اس امت کا فرد ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ افضلیت اور خیر ہونے کا درجہ کسی اور نے نہیں، پھر رب کائنات نے خود عطا فرمایا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی لوگوں کے لیے امتیں ظاہر ہوئی ہیں، لوگوں میں ظاہر ہوئی ہیں، اے امت مصطفیٰ کریم ان کے اندر تم خیر ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے، افراط و تفرید سے پاک، رہبانیت اور دہریت سے پاک۔ فرمایا ہر کے اندر کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہو گئیں، لیکن اس امت مصطفیٰ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رئیس پر یہ بھی توجہ دلا دی کہ کیا وجہ ہے اس افضلیت کی۔ عمروں کا زیادہ ہونا ہے، کوئی قابلیت ہے، کوئی بہت ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے۔ ایک تو سب سے بڑی بات جس کی تائید ڈاکٹر صاحب بھی فرمائیں گے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے دامن کے اندر کوئی اعزاز اکرام کچھ بھی نہیں ہے، وہ نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔
پھر قرآن کی چونکہ نص قطعی ہے، قرآن نے خود کہا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ جو انبیاء کا کام تھا، وہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ تھا کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، پیغام دینا، برائی سے روکنا، رب تعالیٰ پر ایمان، فرمایا اب انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب وہ کون کام کرے گا؟ تو وہ جو منصب نبوت تھا وہ امت مصطفیٰ کو تفویض ہو گیا، العلماء ورثۃ الانبیاء کا اعزاز ملا۔ یہ ایک سب سے بڑے آنر اور اعزاز کی بات ہے۔ دوسری آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، ہمارے ساتھی گفتگو کریں گے، ابتدائیہ ہے یہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب وہ کیا منظر ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا ساری امتیں آ رہی ہوں گی اور ہر نبی اپنی امت کو لے کر آ رہا ہوگا، کسی کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، کسی کے ساتھ دو آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ چند آدمی ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میدان معاشر میں جب صفیں لگے ہوں گے سب سے زیادہ میری امت ہوگی۔ فرمایا میں فخر کروں گا اپنی امت پر کہ سب سے زیادہ صفیں جو ہے وہ میری امت کی ہوں گی۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنے قوم کو تبلیغ کی، حق کا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے بالکل پہنچا دیا۔ ان کی امت سے پوچھا، وہ منع کر دیں گے، کہیں گے نہیں ہمیں نہیں پہنچی بات، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کو گواہ پیش کرے، تو وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کی امت کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام تمام امتوں کے لیے، تمام انبیاء کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا شاہد ہوں، اور یہ گواہی تبھی ہوتی ہے، آپ نے اشارہ فرمایا گواہی تبھی ہوتی ہے کہ انسان کو علم ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام احوال سے واقفیت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، تبھی آپ سب کی طرف سے گواہی دیں گے کہ بالکل ڈرایا، حق بات کو پہنچایا۔ رئیس بھائی یہ اتنا بڑا اعزاز ہے جو سید الانبیاء امام الانبیاء ہم کہتے ہیں، اور حضور کی امت کو جو خیر الامم کہا جاتا ہے، یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، دیگر اقوام بھی اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہیں اور کرتی رہی ہیں کہ ہم بہترین قوم ہے، ہماری تہذیب بہترین ہے، ہم میں جو چیزیں، جو روایات ہیں وہ بڑی عظیم ہے، اور من و سلوہ تک اتارا گیا آسمان سے قوموں کے لیے، تو اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ خود اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کی آیات گرامی علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی، تو کیا فرمائیں گے سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ لیاقت صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے ہوئے، اور جو ہمیشہ ہی ماشاءاللہ جس طرح سے آپ وضاحت فرماتے ہیں اپنے ابتدائی کلمات میں یہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ جو امت کی تعریف علامہ صاحب نے فرمائی، اس میں علامہ راغب اصفہانی کی ایک بہت معروف تعریف ہے کہ افراد کا وہ مجموعہ جو کسی ایک خاص مقصدیت کے ساتھ یکجا ہو، اور وہ مقصدیت یعنی آئیڈیالوجی کسی ایسے عمل کے لیے ہو جس سے معاشرے میں خیر پیدا ہو۔ یہ مطلب تعریف کے ساتھ پھر اس کے بعد آیت قرآنی اور پھر نظریاتی بحث، ظاہر ہے کہ علماء اکرام اس میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور اس پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے۔ ابن خلدون ہے، اس میں غزالی ہیں، فارابی ہیں، رشد ہیں، کندی ہیں، سینا ہے، اور دیگر زعماء ملت علماء اکرام، ماہرین علم سماجی علوم یا علوم سماجی علوم، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن چونکہ آپ ایک خاص جہد کے ساتھ اس پروگرام کو کر رہے ہیں، تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ امت اور رسالت کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں جو ایک رشتہ نظر آتا ہے وہ رشتہ ہے نسبت کا اور محبت کا۔ واہ! یہ جو امت تو وہ بھی ہے جو، اگر آپ ذرا سا عربی تراجم کی طرف جائیں، امت کے معنی گروہ کے بھی ہوتے ہیں اور امت کے معنی چڑیوں کے غول کے بھی ہوتے ہیں، ریوڑ کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے معنی جو ہیں یہ، لیکن یہاں مراد امت سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر کامل یقین رکھتے ہوں اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں میں ہوں۔ یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے کی بنیاد انسان اور انسانیت سے کیا رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہمیں کہ ہم کس بنیاد پر اپنے معاشرتی رشتوں کو رکھیں۔ آج کا جو معاشرتی نظام ہے، اس معاشرتی نظام میں جو امت کا مترادف لفظ ہے
اس کو ہم قوم یا نیشن کہتے ہیں۔ اسی لیے میں ایک طالب علم ہوں علم سیاسیات کا، اور میرا شعبہ چونکہ سیاسیات کا ہے جامعہ کراچی میں، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس ہے یا علم سیاسیات ہے آج کے دور کا، اس نے 3 اصطلاحات کو بہت خوبصورت پیرائے میں اور بڑی قریب سے دیکھا ہے: نیشن، نیشنلزم اور انٹرنیشنلزم، قوم، قومیت اور بین الاقوامیت۔ اور ان تینوں کے درمیان جو اس نے جو تذکرہ کیا ہے، اسکالرز نے، بلینشلے ہے اس کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں، ان میں جاؤں گا بہت تفصیلات ہوں گی، انہوں نے یہ لکھا کہ جو ایک علاقے کے رہنے والے ہوں، جن کے رسم و رواج ایک جیسے ہوں، جن کی زبان ایک جیسی ہو، جن کے دکھ درد ایک جیسے ہوں، لیکن ان ساری باتوں میں سماجی علوم کے ماہرین ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں۔ ان میں کوئی شخص اس حقیقت کی بات نہیں کرتا کہ جہاں تلوار لے کر جانے والا تلوار لے کر جاتا ہے اور تلوار قدموں میں گرا کر اپنے سر کو قدموں میں رکھ کے کہہ دیتا ہے: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں آج سے آپ سے محبت کرنے والوں میں نہیں، آپ کے غلاموں میں ہوں۔ یہ رشتہ روحانیت کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج کے مفکرین یا ماضی کے مفکرین ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ وہ مادے سے رشتہ رکھ کر قوم کو بناتے ہیں، اور جس قوم کی بنیاد مادہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی جب تک کہ اس میں روحانیت نہ ہو۔ اب روحانیت کی طرف ہم سے قبل کی جو امتیں ہیں، وہ امتیں کون ہیں؟ ہم سے قبل بھی لوگ اچھے گزرے اور ان لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی فرمائی، اور وہ لوگ متقی بھی تھے، اپنے انبیاء کی اطاعت بھی کرتے تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن جس قوم نے یا جس امت نے اپنے نبی سے محبت رکھی، ان کی نسبت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا اور احترام کیا، تو اس امت کو عزت ملی۔ لیکن جس امت نے نبوت کی اور نبی کی توہین کی کسی بھی اعتبار سے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس امت کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملا۔ آج ملت اسلامیہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب آمد رمضان بھی ہے، ہم مجتمع بھی ہوں گے، مسجدیں بھی آباد ہوں گی، ماشاءاللہ قرآن کریم بھی ہم پڑھیں گے، نیکیاں بھی ہم کریں گے۔ کیا بہتر ہو کہ جو جذبہ یہ روحانیت کا ہے، اس میں امت کا وہ تصور جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تھا، جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہو، حضرت علامہ صاحب، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو، جسد واحد کی طرح ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہم میں علاقائیت، ہم میں اپنی ذاتی انا، اپنا تکبر، زبان، رنگ، نسل کا تفاخر، پیسے کا تکبر، مزاج کے اندر ایک عجیب سا ایک بے اعتنائی اور ایک ایسا روب و دبدبہ ظاہر میں کہ جب قدم زمین پہ پڑتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی تم سے پہلے نہ کوئی اتنا متکبر پیدا ہوا نہ بعد میں، تو فرعون وقت بھی اپنے آپ کو فراموش کر جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر۔ لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو بیان کیا، وہ آغاز یہ تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، دلوں کو موم رکھو۔ وہ حلقہ 11 علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں بڑا عاشق ہوں اقبال کا، اقبال نے تو دل کی باتیں کہی ہیں، کاش کہ اقبال کو لوگ سمجھیں۔ امت کا جو تصور علامہ اقبال کا ہے، وہ اس پر جاؤں تو بہت طویل بحث ہے۔ یہ حضرت علامہ کی جو کلیات اقبال سامنے رکھی ہوئی ہے، ہو حلقہ 11 تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کیا کہنا آپ کسی، لیکن یہ کاش کے کردار بھی ہو، کردار بھی ایسا ہی ہو۔ کیا کہنا ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، امت مسلمہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور پہلے سیگمنٹ میں علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ ناظرین، کنتم خیر امتن کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت وضاحت فرمائی تھی کہ یہ جو امت ہے یہ خیر والی امت ہے، اور اسی امت کو امت وسط بھی کہا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی آخر الزماں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ تو امت وسط کا کہا جانا اس امت کے لیے سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسط کا ایک معنی تو درمیانہ ہوتا ہے، اور ایک معنی معتدل ہوتا ہے، میانہ رو ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! جیسے علامہ لیاقت صاحب نے آغاز میں اس کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط جو بنایا ہے، وہ اعتدال کے ذریعے، اقتصاد کے ذریعے، میانہ روی کے حساب سے قرار دی ہے۔ یعنی یہ امت افراط و تفرید سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اعتقادات میں، عبادات میں، معاملات میں، تمام چیزوں میں یہ اعتدال کو اختیار کرتی ہے، میانہ روی کو اختیار کرتی ہے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے جن اصول اور جن ضوابط سے مشرف فرمایا، وہ اصول اور وہ ضوابط ایسے ہیں کہ جو نہ بالکل زیادہ سخت ہیں اور نہ بالکل زیادہ نرم ہیں۔ جو ہم سے پہلے ادیان تھے،
ان میں نرمی تھی، سختی تھی، بعض میں زیادہ سختی تھی، بعض میں زیادہ نرمی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا معتدل بنایا کہ کہیں شدت ہے اور کہیں جو ہے وہ نرمی ہے. تو اب وہ تاکہ ایک اعتدال پیدا ہو جائے. بعض معاملات میں سختی نظر آتی ہے اور بعض معاملات میں نرمی نظر آتی ہے، لیکن نسبتاً اگر تمام معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں اعتدال نظر آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اصول و ضوابط ایسے دیے کہ جن اصول و ضوابط کے اعتبار سے اعتقادات میں اور عبادات میں، معاملات میں ہر جگہ ہم جو ہے وہ اعتدال کو، توسط کو اختیار کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے خرچ کرنے کے معاملے میں فرمایا وقت کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہاں فرمایا. اسی طرح آواز کے حوالے سے فرمایا وقصد فی مشی کا، چلنے کے حوالے سے فرمایا وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، کہ چلنے میں اعتدال کی اختیار کرو. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. نماز ہے یا عبادت ہے یا ذکر و اذکار زندگی ہے، کے تمام شعبہ جات میں آپ اعتدال کو پیش نظر رکھیں. اس اعتبار سے آپ امت وسط ہیں، اس اعتبار سے اس امت کو امت وسط قرار دیا گیا. اور حسن سلوک کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے بنیادی طور پر جو خصائص اس امت کے قرار دیے گئے وہ پہلا یہ کہ تصحیح عقائد، دوسرا یہ کہ تہذیب اعمال، اور تیسرا یہ کہ احسان اعمال، کہ یہ تین چیزیں اس امت کی بنیادی خصوصیات میں سے. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو یہ امت مسلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر. اور اگر ان تین چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر کمال کے طریقے پر، تمام کے طریقے پر مکمل طور پر عمل نہیں ہو رہا. پھر اس امت میں بھی گراوٹ آئے گی، زوال آئے گا، انحطاط آئے گا. کیا کہنا یعنی کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ ایک معتدل دین ہے، اعتدال والا مذہب ہے. اس کی تعلیمات حاصل کر کے اگر کوئی شخص اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور اگر اس کے احکامات سے روگردانی کر کے گزارتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، تو وہ زندگی اعتدال والی زندگی نہیں کہلائے گی. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. امت مسلمہ کے بنیادی عناصر کیا ہے، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے کچھ اشارہ. دیکھیں جی، بنیادی عناصر جیسے کہ مفتی عبداللہ نورانی صاحب نے بھی وضاحت فرمائی، کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی. بنیادی تو وہی ہے کہ ایمانیات کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ امت مصطفیٰ کریم کی جو بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں پر اور ہر چیز پر ان کا ایمان کامل ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جن کے لیے من و سلوہ اترا، بھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، من و سلوہ اتر رہا ہے، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ نکلیں آپ اللہ کے نام پر، تو انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرمایا تو دریاؤں کے اندر گوڑوں کا ہم دوڑا دیں. کالر کو شامل کر لیں. جی. تو ایک تو ایمانیات کے اعتبار سے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے. علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا یہ اعتقاد. اور علامہ اقبال نے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے انحطاط کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ روح محمدی ان کے بدن سے نکالنے کی کوشش کی گئی کہ یہ نکال دو گے تو نام کا مسلمان رہ جائے گا. تو اس ایمان کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا اور ان کی تعظیم و توقیر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا وتوقروا. اللہ اکبر. اللہ. یہ بنیادی عنصر ہے اور بنیادی چیز ہے جو امت کو جمع کرتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں، چند سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات ہوئی، پوری امت مسلمہ جمع ہو گئی. لبیک یا رسول اللہ، حرمین طیبین کی دیواروں پر بھی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. پتہ چلا کہ امت کو چیز جمع کرتی ہے ایک مقام پر تو وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہے. تو اگر ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے، ایک تو میں نے قرآن کے پہلے حوالہ دے دیا کہ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وہ تو قرآن نے خود نص قطعی بیان فرمائی. ایک فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ایمانیات، اخلاقیات، حضور علیہ السلام کی تعظیم، یہ تمام چیزیں، اور پھر اس کے بعد عبادت پر استقامت. آج دیکھیں مسجدوں کی بات ہو رہی تھی، آج ہماری مسجدیں پکی ہو گئی لیکن نمازی کچے ہو گئے. وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کچی تھی،
مسجد نبوی کے اندر پانی بارش ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کے پیشانی مبارک پر بھی مٹی کا نشان، صحابہ کے پیشانی پر، لیکن نمازی پکے تھے۔ آج مسجدوں کو تو ہم نے مزین آراستہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کر لیا، ٹھیک ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات کے مطابق، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ نمازی کچے رہ گئے، وہ ساری رونقیں برکتیں ساری کی ساری۔ صحیح فرمایا۔ اور جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ مسجدیں جو ہے وہ بھی مرثیہ خواہ ہیں، کہ بھئی نمازی نہیں ہے وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور کہ وہ ساری کی ساری رحمتیں اور برکتیں جو ہے آج آپ کو امت مصطفیٰ کریم کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ عناصر سارے کے سارے امت میں مجتمع ہو جائیں، علامہ اقبال نے یہ بھی اشارہ فرمایا نا کہ ہو جو انداز گلستہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ، ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز، ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پہ، تو آج بھی وہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اقبال کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، تو یہ ساری نصرتیں، یہ انداز گلستان، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ویسا انوائرمنٹ لے کر آؤ، کیا بات ہے، وہ ماحول لے کر آؤ، وہ بدر والوں کا ایمان، توکل اور حضور کی تابعداری، کیا کہنا ہے، آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، امت منتشر ہو کیا گئی۔ کہنا ہے۔ امت کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو ایمان پر اور حضور کی محبت پر جمع کرنا۔ کیا کہنا ہے علامہ صاحب، آج آپ کے اشعار نے، علامہ اقبال کے اشعار کے ساتھ جو آپ جوابات عنایت فرما رہے ہیں، ایک چاشنی پیدا کر دی ہے جوابات میں، اور فکر اقبال یقیناً اقبال ایک ایسے مفکر ہیں کہ اسلام کے حوالے سے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور امت مسلمہ کا جو درد علامہ اقبال کی شاعری میں نظر آتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ کے کلام میں ظاہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ وہ امت کہ جس کے لیے فرمایا گیا جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، اس امت کے جس کے اتنے اعزازات ہیں، جس کا مقام و مرتبہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور جو مثال ہے آج بھی روشن مثال ہے ہمارے لیے، ہر عہد کے لیے مثال ہے، آج وہ امت روبہ زوال ہے، آج وہ انحطاط کا شکار ہے، آج اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، آج اس کو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں، وہ نام میں نہیں لوں گا، آپ کیا فرمائیں گے؟ علامہ لیاقت صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں ہمیشہ کی طرح اس بات کی وضاحت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے ساتھ بھی کی، اور آپ بھی بار بار اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، قبلہ علامہ مفتی صاحب بھی بار بار۔ اصل بات یہ کچھ زمینی حقائق ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت، میں معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض احباب محسوس کریں، لیکن میں کسی سے مخاطب نہیں ہوں، لیکن عمومی طور پہ میں اپنے آپ ہی کو برا سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، کسی اور سے نہیں، کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس زمانے کے منافق پہچانے جاتے تھے، آج کا منافق پہچانا نہیں جاتا۔ واہ واہ واہ، جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت منافق پہچانے جاتے تھے، آج کے دور میں منافق کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے، منافق کون ہے؟ قرآن کریم نے تو سب بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اور منافقوں کا بتا بھی دیا ہے کہ ان کا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرما دیا کہ بتا دو کہ جو منافقوں کی جو مسجد ہے اور جو اس کے لیے احکامات ہیں، جو اس کا طرز عمل ہے، ان کے ظاہر پہ نہ جائیے، ان کے مساجد پہ نہ جائیے، ان کے انداز پہ نہ جائیے، تو ملت اسلامیہ کو برباد کر رہے ہیں۔ اور منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو نبی کی عزت نہ کرے، محبت نہ کرے، ایک ہی معیار رکھا ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو، ان کے مرتبے کو، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا بار بار، اور ہر عالم جو محبت کرتا ہوگا اور صحیح علم اگر لیا ہے تو وہ نبی کی محبت سے ہی اور نبی کی غلامی سے ہی اپنے علم کو شروع کرتا ہے۔ جو علم بغیر غلامی کے ہو وہ علم ہی نہیں ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اگر غلامی نہیں ہے، اس پر مہر نہیں ہے، سند نہیں ہے، تو علم کس چیز کا؟ شیطان کے پاس علم تھا، لیکن اس سے جب غلامی سے نکل گیا، وہ حضور کی محبت، اطاعت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ اللہ کو یہ تھوڑی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سجدہ کروا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بنیادی طور پر اس نخوت کو، کبر کو، مزاج کے تکبر کو نکال کر ہی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ انسان کو سجدہ نہیں ہے، نہ انسان، وہ تو احترام ہے اصل میں۔ اب دوسرا جو ملت اسلامیہ کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ علم کی بڑی کمزوری آ گئی ہے، تحقیق بہت دور چلی گئی۔ آپ مجھے بتائیے، آج 2014 میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں غزالی پیدا نہیں ہو رہا، کیوں اقبال پیدا نہیں ہو رہا آپ میں؟ وہ بڑے لوگ کہاں ہیں سب کہ ماؤں نے جنم دینا بند کر دیا، یا علم کے دروازے بند ہو گئے؟ علم کے دروازے بند نہیں ہوئے، بات یہ ہے کہ تحقیق سے آپ دور ہو گئے۔ امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، نسائی، داؤد اور یہ بڑے بڑے کبار علماء گھروں سے نکلتے تھے علم کی تلاش میں، کس طرح سے؟
آج ہم نے علم کو ایک بازاری پن سے لفظ پیشہ سے منسلک کر دیا ہے. پہلے کے بزرگ علماء علم کو پیشہ نہیں، علم کو عبادت سمجھتے تھے. یہ دوسری بڑی بات ہے. تیسری بات یہ کہ تحقیق میں ایک مزاج ہے، اور وہ یہ کہ اپنی خواہش کے مطابق میں تحقیق کروں گا کہ کسی کو میں کافر قرار دے سکوں. اپنے خواہش و رضا کے مطابق حدیثیں تلاش کروں گا، آیتیں، وہ جو کفار کے خلاف آیتیں نازل ہوئیں، شان نزول کو بدل دیا، قرآن کے مزاج کو بدل دیا، اپنے مزاج کے مطابق کہا کہ یہ آیت جو کفار پر آئی تھی وہ مسلمانوں پہ چسپا کرو، کہ تاکہ میں بڑا مولوی کہلاؤں یا بڑا علامہ کہلاؤں. جو روبہ زوال ہے، علماء صاحب غلط تو نہیں اس کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب آج جو امت مسلمہ روبہ زوال ہے اسی کے آپ میں تو بڑی سیدھی میں تو یہ وجوہات بیان کر رہے ہیں. جی پھر تیسری بات، آپ کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے یا سماجی معاشیات ہے آپ کی، یا سماجی جو ادارے ہیں آپ کے، وہ مضبوط ہوتے ہیں مسلمان کی مدد کرے. اور وہ جو کسی کا حق نکلتا ہے وہ آپ دل میں محسوس کیجئے. زکوٰۃ لے کر لوگ زکوٰۃ اس طرح سے نکل رہے ہیں کہ کوئی لینے والا ملے اور میں دوں تو خوشحالی آئے. آج زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، لوگ چھپا رہے ہیں ہیلوں سے کہ کسی طرح سے پیسہ ہم روک لیں. ہماری ضروریات بہت ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ارتکاز زر اس سال نہیں دیں گے، اگلے سال انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، مال دے گا، دے دیں گے. اب دیکھیے یہ بھی مسئلہ، یہ ارتکاز زر ہے. ارتکاز زر کا مطلب یہ ہو کہ چند خاندان مضبوط ہو گئے اور اکثریت جو ہے وہ اس عمل سے جو جس سے مدد ہو سکتی تھی، جس سے فلاحی ریاست بن سکتی تھی، وہ کمزور ہو گئی. اس کے بعد جو ایک اور بات آتی ہے وہ یہ کہ عبادت کو ہم نے تماشا بنا دیا ہے. خاص راتیں آئیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، عبادت کیجئے. کیوں؟ اس کے علاوہ کیا احکامات نہیں ہیں؟ ہم نفلوں کے اوپر جاتے ہیں، مستحبات پہ جاتے ہیں، ضرور کیجئے، لیکن جو فرائض ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ بہت اچھی بات. قرآن پڑھتے ہیں، کتنا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے؟ بڑے اصلاحی انداز میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ارشاد اور فرمایا. صرف آخری جملہ، اس کے بعد آپ بریک پہ جا رہے ہوں گے، وہ یہ کہ لنگڑا لولا اپاہج الٹا سیدھا گھر میں جو ناقص ہے کہو مدرسے بھیج دو، اور جو ذہین ترین ہے اس کو کہو او لیول کراؤ، اے لیول. یہ اللہ کے سامنے اللہ کو دھوکہ دینا ہے. یخادعون اللہ، تم اللہ کو دھوکہ دو گے؟ کیا دھوکہ دے سکتے ہو تم؟ تمہیں تو سب کچھ اللہ نے تو دیا ہے. پھر جب وہ چھین لیتا ہے ملت کی عزت کو چھینتا ہے تو پھر کہتے ہیں جناب بڑا ظلم ہوا. اچھے انداز میں آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا ڈاکٹر صاحب. ابھی نہیں کیا، سوال یہی تھا کہ آیا امت مسلمہ آج جو روبہ زوال ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ آپ بھی سن لیجئے ناظرین، موضوع وہی ہے امت مسلمہ، لیکن اس کی جو وجوہات ہے زوال پذیر ہونے کی وہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے. اس کو سننا بہت ضروری تھا چونکہ سوال کی جزیات جو جواب جو آپ تک پہنچا ہے اس کی ضروری چیزیں جو ہے ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین. امت مسلمہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے جو سوالات پیش کیے گئے ان کے جوابات عنایت فرما رہے تھے ہمارے اسکالرز. ناظرین ہماری بہن نے سوال کیے تھے دو، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. اور مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے. تو بہن کا سوال یہ تھا، بہرحال چونکہ ان کا سوال ہے انہی کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. تو ہم تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، وہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہلائیں گے، تو اس حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اور بعض روایات میں یہ آیا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات بھی ہوتے، زندہ بھی ہوتے، یعنی کہ ان کے زمانہ تبلیغ میں جس وقت وہ اپنے رسالت کا ابلاغ کر رہے تھے، پہنچا رہے تھے، میری بعثت ہو جاتی تو ان کے لیے یہ لازم ہوتا کہ وہ میری اتباع کریں. کہ قرآن میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، البتہ ضرور تمہیں اس نبی کی مدد کرنی ہوگی اور اس نبی پر ایمان رکھنا ہوگا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نبی علیہ السلام کی کہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی نبی جدید نہیں آ سکتا. جو نبی مبعوث ہو چکے ہیں ان میں سے نبی علیہ السلام کے امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عیسیٰ ابن مریم کا تم میں نزول ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ شرف دیا ہے کہ امامت کرنے والا فرد جو ہے وہ تم میں سے ہوگا، وہ امامت کرے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اقتداء میں نماز
پڑھیں گے، ہم اس وقت بھی محمدی کہلائیں گے، عیسوی یا عیسائی نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر نبی کی امت، ہر نبی کی نبوت کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت ظہور ہے اور ایک جہت بطون ہے۔ ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا اور بطون کا مطلب ہے مخفی اور پوشیدہ ہونا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش سے پہلے نبی تھے، فرمایا کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینیتہ، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی اس وقت بھی میں نبی تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اظہار جو ہوا وہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوا، تو پہلے آپ کی نبوت کا بطون تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی جو نبوت ہوگی وہ بطون میں اور خفا میں چلی جائے گی، اور ان کا امتی کی حیثیت سے ظہور ہوگا۔ وہ نبی ہوں گے لیکن ان پر تبلیغ کرنا واجب و لازم نہیں ہوگی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس کی وہ تبلیغ کریں گے، ایک مبلغ امت محمدی کی حیثیت سے وہ تشریف لائیں گے، اور یہ ان کا اعزاز تھا۔ دوسرا سوال ہماری بہن نے یہ کیا تھا کہ دجال کرامات کو دکھائے، آج کے دور میں انہوں نے تو یہ بھی کہا کرامات کا کہ آج عقیدہ بہت زیادہ یقین کیا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد میں سے ہیں کرامات کا عقیدہ، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس پر مختلف دلائل ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی جو تھے آصف بن برخیہ جن کا نام بتایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان یرتد قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے کی مقدار سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کیے دیتا ہوں۔ یہ اور حضرت سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھلوں کا آنا، اصحاب کہف کی کرامات اور دیگر مختلف کرامات کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، تو کرامات برحق ہیں۔ رہی بات جو ہے وہ دجال کی، تو وہ کرامت نہیں ہوگی، اصل میں ہماری بہن کو اشتباہ اور شبہ لاحق ہوا ہے۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کوئی مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شریعت پر مداومت اختیار کرنے والا ہو، استقامت اختیار کرنے والا ہو، عارف باللہ ہو، قرآن و سنت کا ماہر ہو، اس سے کوئی جو ہے غیر معمولی کام سرزد ہو تو وہ کرامت ہوتا ہے، اور اگر کوئی عام مومن ہے، مسلمان ہے، اس سے کوئی کام سرزد ہو تو وہ بھی کرامت نہیں ہوتا ہے، وہ معونت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے، نصرت فرما دیتا ہے۔ کرامت تو اس کی ہوتی ہے جو شریعت پر مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو خود جو ہے وہ مرتد ہوگا، وہ تو دین سے خارج ہوگا اور وہ اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اس کی کرامت نہیں ہوگی بلکہ وہ شعبدہ بازی ہوگی، اور وہ اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے جسے استدراج کہا جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب فرماتا ہے میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں اور میری پکڑ جو ہے وہ مستحکم ہے، مضبوط ہے، تو اللہ ڈھیل کے طور پر دے گا، وہ امتحان ہوگا، اور اس کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کافارا، یعنی اس کے کفر کا اظہار ہوگا، اہل ایمان اسے پہچان لیں گے، اور نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی ہر جمعے کو تلاوت کی جانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی فتنہ دجال سے محفوظ و مامون آمین آمین۔ ناظرین گرامی، آج امت مسلمہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، لیکن یہ دو سوالات تھے، یہ ہمارے کالر کی جانب سے تھے جس کو ہم نے شامل کیا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جو مسلم امہ کے عظیم تصور کے لیے زہر قاتل سمجھے جا سکتے ہیں، کچھ اس حوالے سے نشاندہی فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ایک تو بنیادی طور پر جو امت واحدہ اور امت مسلمہ کا جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے روح محمدی کا حوالہ دیا، علامہ ہی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ وہ ساری کی ساری جو بنیادی ہیں کہ آج ہم سید بن گئے، مرزا بن گئے، افغان بن گئے، پنجابی بن گئے، پٹھان بن گئے، لیکن وہ مسلمانی ہمارے اندر نہیں باقی رہی۔ تو یہ جو امت کا انتشار ہے، افتراق ہے، چاہے یہ سرحدوں کے درمیان ہے، قومیتوں کے درمیان ہے یا زبانوں کے درمیان ہے، اس نے یہ صرف کیا تھا، قرآن نے خود اس کے لیے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارف، یہ تعارف کے لیے تھا
کہ آپس میں باہمی تعارف ہو، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. یہ بنیادی امت مسلمہ کا علامہ اقبال نے تصور دیا. آپ نے یہی فرمایا کہ یہ تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. وہ مسلمانی آج ہمارے اندر نہیں رہی. ہمارا لقب، میرا نام، اس کا نام، فلاں کا نام، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. فرمایا اس نے امت مسلمہ کو برباد اور تباہ و برباد کیا. دوسرا جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اور بار بار ہم نے ذکر کیا کہ عبادت کی جو بنیادی چیز ہے، علامہ اقبال نے اس کے حوالے سے بھی کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. ٹھیک ہے جی. وہ تصوف بھی آج باقی ہے لیکن وہ تلقین غزالی باقی نہیں ہے. اذانیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ برکت، وہ رونق، وہ رحمت، وہ نبوت کے آثار، وہ سب کچھ آج ختم ہوتا رہا. رئیس بھائی بڑی معذرت کے ساتھ رمضان کی ابھی بات چلی ہے، بھئی رمضان ہوگا، رمضان کے اندر لوگ مسجدوں کے اندر آئیں گے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بھی ہمارا رسماً آنا ہوگا. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب، اتنی بڑی مسجدیں بری ہوئی ہوں گی، جگہ نہیں ہوگی، روڈ پر صفے. رسماً اس لیے ہوگا کہ آئیں گے رمضان میں اور چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ رمضان آپ کو کچھ نہیں دے سکا، رمضان کی کوئی برکت رحمت آپ نہیں لے کر گئے. اور اس سے بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی کیا ہوگی؟ میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا مسلمانوں کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے. قرآن تو کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، تقوی پیدا ہو تمہارے اندر. ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو میلے ٹھیلے بنا دیے، اس کو نیلام گر بنا دیے. ہائے 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 ہائے. امت جب رمضان کو میلے ٹھیلوں کے اندر لگا دے گی، آپ بتائیے رئیس بھائی، نمازوں کی فکر نہیں ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، تباہ و برباد ہو رہا ہے. یہود و نصارہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جناب واہ 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 واہ. یہود و نصارہ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں اپریشیٹ نہیں کر رہے، وہ کسی عبادت کو اپریشیٹ نہیں کرتے، وہ ان میلے ٹھیلوں کو کر رہے ہیں کہ آپ نے رمضان کی جس طرح علامہ نے کہا نا کہ روح محمدی، اس طرح آپ نے رمضان کی روح کو نکال دیا، وہ روحانیت وہ برکت ساری ختم کر دی. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ امت کا انتشار، امت کا رسم، ہر طرف ہر چیز کے اندر رسم و رواج کی طرف چلے جانا، وہ برکتیں رحمتیں. ہمارے بھائی عبداللہ سرانی صاحب نے بڑی خوبصورت جواب دیا ابھی. دیکھیں آج تصوف ہے نا، تصوف بھی ایک نام کا رہ گیا ہے، وہ خانقاہ ہیں. علامہ اقبال نے تو خود کہا کہ زاغوں کے تصرف میں، بالکل زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من. وہ جو عقابوں کے نشے من تھے وہ آج زاغوں کے پاس. آج بتائیے کہ ان خانقاہوں کے اندر وہ علم کہاں ہے، وہ روحانیت کہاں ہے، وہ برکت کہاں ہے، جو منبع و مرکز تھا جہاں سے سارے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. رسم شبیری کیا ہے؟ وہاں تو خود کتے لڑائے جا رہے ہیں، مرغے لڑائے جا رہے ہیں. تو امت تباہ و برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مسجدیں ہماری ویران ہو چکی ہیں، رمضان کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں. تو بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، مصطفیٰ کریم کی ناموس و عزت پر امت جمع ہو جائے، وہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں. وہاں پر جو ہے بنیادی جو عبادت کا مقصد، جس مقصد کے لیے ہم آئے، ہمارے رمضان صرف ایونٹ نہ رہ جائے کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، جب رمضان جا رہا ہو تو ہائے وہ پکوڑے ہم کھاتے تھے، رمضان چلا گیا، یہ نہ ہو، بلکہ حقیقت کے اندر رمضان سے ہم برکتیں حاصل کر کے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال تو کیا ہے رئیس بھائی، استقبال رمضان تو ملتا ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ رمضان جا رہا ہو تو حضور فرمائے ہائے رمضان تو جا رہا ہے. رمضان جا نہیں رہا، آپ رمضان سے برکتیں حاصل کریں، اس کے آنے کا استقبال کریں اور جانے سے پہلے پہلے اس کے روحانیت اپنے اندر جذب کریں. یہ امت کی بنیادی کیا کہنے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب تشریف لائے، بہت اصلاحی بیان فرماتے ہیں آپ ماشاءاللہ، جوابات عنایت فرماتے ہیں آپ بھی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. بہت آپ نے اس وقت جو امت کو درپیش مسائل ہے اس حوالے سے بھی، اور جو ہمارے انحطاط کے جو روبہ زوال ہو رہی ہے امت، اس کے آپ نے حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرمایا. ڈاکٹر مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین گرامی، امت مسلمہ کے موضوع پر آج پروگرام ہوا، اور یہ وہ امت ہے کہ جس کی مثال دی جا سکتی ہے. یقیناً نبی کریم علیہ السلام کا عہد مبارک ایک ایسا زرعی دور ہے تاریخ انسانی کا کہ جسے ہر دور میں یہ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے گا. اور خلفائے راشدین کے جو ادوار ہیں وہ بھی ایسے زرعی دور ہیں کہ جن کی مثال دی جا سکتی ہے، اور جن کے اصولوں پر ہم عمل کر کے، جن کی تعلیمات پر عمل کر کے پوری دنیا میں اپنا تشخص بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے تشخص کو منوا سکتے ہیں. بلا شبہ یہ ایک امت ایسی ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک. علامہ اقبال کی بات چلی تو انہی کے اشعار سے میں اختتام کی طرف جاؤں گا. منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک،
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مسلمان ایک ہو جائیں تو یہ امت مسلمہ جو ہے دنیا کی سب سے بہترین امت قرار دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔